ہمدم ٹریول کے معزز دوستو، آج کا یہ سفرنامہ صرف راستوں کی کہانی نہیں، یادوں، احساسات اور دلی تجربات کا مجموعہ ہے۔ شانگلہ کی بلند چوٹیوں سے دریائے سن کے سنہری پانی تک اور تورغر کی وادیوں سے چکیسر کے چشموں تک، یہ پورا سفر ہمیں بتاتا ہے کہ پہاڑ صرف راستے نہیں، یہ انسان کے دل میں حوصلہ، شکر اور عاجزی بیدار کرتے ہیں۔ تئیس نومبر 2025 کی ٹھنڈی اور یادگار صبح تھی۔ میں اپنے والد محترم اور اپنی جگری کے ساتھ صبح 8 بجے اپنے گاؤں پورن شانگلہ سے روانہ ہوا۔ دھوپ نکل چکی تھی، فضا خوشگوار تھی اور سڑکیں صبح کی خاموشی میں نہائی ہوئی تھے۔ مارتونگ کی طرف بڑھتے ہوئے پرندوں کی چہچہاہٹ ہماری ہم سفر رہی۔ مارتونگ بازار میں روزگار کی دوڑ لگی تھی۔ کپڑے کے تاجر، سبزی فروش، بریانی والے سب رزق حلال کی تلاش میں مصروف تھے۔ بازار سے نکلتے ہی ہم اشاڑوسر کی طرف چڑھائی پر روانہ ہوئے۔ یہ ایک نہایت خوبصورت مقام ہے جہاں لوگ مال مویشی، کھیتی باڑی اور محنت سے اپنی زندگیاں سنوارتے ہیں۔ اشاڑوسر سے کابل گرام کی اترائی شروع ہوئی۔ موڑ در موڑ مسلسل ڈھلان اور پہاڑوں کے بدلتے ہوئے رنگ، کہے سرخ، کہے کالا، کہے سفید، ایسے نظارے جو فلموں میں نظر آتے ہیں مگر ہم نے حقیقت میں دیکھے۔ وہ میرا گوڑا جی دیکھیے جی، میرا پیچھے والا جو ٹائر ہے یہ تھوڑا سا کمزور پڑ گیا تھا، خراب ہوا تھا، تو کل سے یہ بھی میں چینج کیا۔ ماشاءاللہ نئے ٹائر لگایا۔ ہمارے علاقے میں قیمت ہے جی، مجھے پڑا ہے یہ تقریباً 6,500 کے قریب، 5,500 کے قریب پڑا ہے جی، بالکل لگانے کے ساتھ ساتھ۔ یہ دیکھیے، تو بتائیے ڈیلکس کا پیچھے والا ٹائر آپ کے علاقے میں کتنے کا ہے؟ یہ بھی آپ نے کمنٹ سیکشن میں تو ضرور بتانا ہے نا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہمارے علاقے میں اور آپ کے علاقے میں جو چیز ہے وہ کتنے ڈفرینٹ ہے، کتنے ڈفرینٹ قیمت پہ مل رہی ہے۔ یہ دیکھیے اب وہ مشینری لگی ہوئی ہے، ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، کام ہو رہا ہے۔ ظفر خان حالات خری نا روڈ وقت کھولا ہو دے کسی حساب دے زبردست، ماشاءاللہ یہ ہمارے جوان ہیں۔ افتخار ویڈیو سٹارٹ تخار آلے پکی افتخار رکھائی تو لاڑو لاڑو ہاں ماشاءاللہ، ابھی تو خوشخبری ملی ہے یار، آگے تارکول ہوا ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے یار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بہت زبردست کام ہوا۔ اور یہ شارٹ بھی بہت ہی زبردست، دیکھیے جی، یہ شارٹ کٹ ہیں۔ پہلے ہم بہت لمبے راستے پہ جایا کرتے تھے یار، اب معاملہ ہوا آسان۔ جی کاروش ہے ہاں روانو کشتوں میں، اور ہم بالکل قریب آ گئے ہیں کابل گرام کے۔ یہ جناب یہاں سے اللہ نہ کرے اگر تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو سمجھ لے کہ آپ کا نیچے جانا پکا ہے۔ یہاں پہ احتیاط سے جانا پڑے گا جی، احتیاط سے۔ وہ جو نیچے مکانات نظر آ رہی ہے وہ کابل گرام ہے۔
ماشاءاللہ تعالیٰ کا بلگرام کے اس پار جو کہ نظارے ہیں نا وہ بڑی خوبصورت ہے. تورغر کا وہ بڑا زبردست ہے جی. اترائی مکمل ہوتے ہی ہم کابل گرام پہنچے جہاں دوستوں نے گرم چائے سموسوں اور چپس سے استقبال کیا. یہی وہ مقام ہے جہاں ہزارہ اور ملکن ڈویژن کو ملانے والا مشہور پل واقع ہے. رسی لوہے اور لکڑی سے بنا ہوا وہ طویل پل جس پر ہزاروں لوگوں کا روزگار اور سفر جڑا ہوا ہے. والد صاحب ہمیشہ کی طرح پیدل گزرے. موٹر سائیکل پر وہ کبھی اس سے نہیں گزرتے. پل پار کرتے ہی ہم تورغر میں داخل ہوئے. یہ مقام ہمیشہ مجھے ہلکا سا لرزہ دیتا ہے کیونکہ پچھلے سال میرا ڈرون یہاں کریش ہوا تھا اور میں ان خطرناک پہاڑوں میں دیوانوں کی طرح 2 دن تک بھٹکتا رہا. الحمدللہ بعد میں صحیح سلامت مل گیا مگر وہ آزمائش آج بھی دل میں تازہ ہے. تورغر کے لوگ نہایت محبت کرنے والے محنتی اور مہمان نواز ہیں. یہاں پانی زیادہ ہے, زمینیں زرخیز ہیں اور مٹی سے بنے گھر, جھاڑیوں کی فینسنگ اور سادگی ان لوگوں کی کردار کی خوبصورتی بیان کرتی ہے. کابل گرام سے تاکوٹ تک روڈ بہتر ہے مگر دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ چلنے سے احتیاط ضروری ہے. والد صاحب کے ساتھ باتیں, ہنسی مذاق, مختلف گاؤں کے نظارے, جنگلات کی خوشبو, سفر کا ہر لمحہ خوبصورت تھا. تاکوٹ پہنچ کر مشہور کباب کا آرڈر دیا. تازہ لذیذ ہلکی مرچ, سبز مرچ چٹنی, گرم روٹیاں, بھوک بھی مٹ گئی اور دل بھی خوش ہو گیا. واپسی پر ہم چکیسر کی طرف جاتے ہوئے ایک جگہ رکے جہاں پانی بہت زیادہ تھا اور پرانا روایتی آٹا بنانے والا مشین پانی سے چل رہا تھا. یہ منظر نہایت دلکش تھا. وہ ظہر کی نماز ادا کی اور والد صاحب نے تازہ مکئی کا آٹا لیا. یار ماشاءاللہ جو سکون اس پانی سے وضو کر کے نا نماز پڑھنے میں سکون ملا ہے تو یقین مانیے کہ پورے سفر میں بھی اتنا سکون نہیں ملا نہ مل سکتے ہیں. جو سکون اس خوبصورت پانی سے آپ وضو کر کے نا اس چادر کے اوپر, اور یقین مانیے اتنی خوبصورت دھوپ ہے نا, یہ دیکھو اس دھوپ میں نماز پڑھ کے جو سکون ملتے ہیں نا, واہ کیا بات ہے یار. گنانگر میں مقامی مالٹا کھایا, اتنا لذیذ کہ مزہ ہی آ گیا. چکیسر میں چائے پی. آگے ہم ڈیرے پہنچے جہاں پشاور سے آئے ہوئے مہمانوں سے ملاقات ہوئی. حاجی محمد رفیق اور ان کے خاندان کی محبت نے اس حسین مقام کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیا. فروٹ چاٹ لاجواب تھی مگر اس سے زیادہ خوبصورت ان لوگوں کی محبت اور خلوص تھا. عصر کی نماز ادا کی, کچھ وقت بیٹھے اور یوں یہ خوبصورت سفر اپنے اختتام کو پہنچا. یارو سفر ختم ہوا مگر احساسات باقی ہے. ہر موڑ, ہر لمحہ, ہر منظر ہمارے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ سفر صرف راستوں کا نہیں تھا, دلوں کا تھا. باپ بیٹے کی گفتگو, دوستوں کا ساتھ, پہاڑوں کی خاموشی اور دریاؤں کی گونج, یہ سب یادیں میرے دل کے البم میں ہمیشہ روشن رہے گی. اگر آپ کو یہ سفرنامہ پسند آیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے کیونکہ آپ کی محبت ہی میری اصل طاقت ہے. اگلے سفر میں دوبارہ ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.